فیضان نور نبوت میں سے حضرت شیخ المکرم رحمۃ اللہ علیہ کا نوائے وقت کو دیا گیا انٹرویو وہ سنایا جا رہا تھا کل. اس سے اگلا حصہ جو ہے بلکہ تھوڑا سا وہ رہ گیا تھا جب حضرت جی تشریف لائے تو وہاں سے دوبارہ میں پڑھتا ہوں. اصل پہلو جو نبوت کا انبیاء جو لیتے ہیں احکام سارے کے سارے باطنی پہلو سے لیتے ہیں. احکام جو لیتے ہیں وہ باطنی پہلو سے لیتے ہیں. انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام احکام جس قدر بھی لیتے ہیں قرآن کریم وہی خفی ہو یا وہی جلی ہو. وہی خفی کیا ہے؟ حدیث. اور وہی جلی کیا ہے؟ قرآن کریم. یہ جس قدر احکام لیتے ہیں یہ باطنی پہلو سے لیتے ہیں, ظاہری پہلو سے نہیں لیتے. ظاہری پہلو کوئی نہیں. آدمی پاس بیٹھا رہے دیکھ ہی نہیں سکتا کیونکہ وہی کی کلام کو دوسرا آدمی نہیں سن سکتا, نہ دوسرے آدمی کو اس کی سمجھ آتی ہے. اگر وہ دوسرا آدمی سمجھ لے تو پھر تو نبی اور غیر نبی میں فرق کیا رہا. باطنی پہلو سے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام احکام کو لیتے ہیں. اصل باطنی پہلو ہے. جس طریقے سے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ رسالت ماننے تسلیم کرنے میں ایمان لانے میں اصل ہے اور توحید فرع ہے. حالانکہ حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی ذات پہلے ہے بعد میں رسالت ہے. کتاب اللہ پہلے ہے حدیث بعد میں ہے. لیکن قرآن کریم کے تسلیم کرنے میں حدیث اصل ہے اور قرآن فرع ہے. جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا اس نے حدیث کو مانا ہی نہیں. پیغمبر نے جس وقت منہ سے پہلی بات نکالی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں, اللہ کی طرف سے آیا ہوں, مجھ پر وحی نازل ہونا شروع ہو گیا ہے, تو جس شخص نے ان الفاظ کو سمجھ لیا اور مان لیا اس نے پیغمبر کو بھی مانا اور قرآن کو بھی مان لیا, اللہ کو بھی مان لیا. اگر نہیں مانا اس حدیث کو, یہ بات درست ہے کہ پیغمبر کے منہ سے نکلی ہوئی بات حدیث ہے, اور جس نے حدیث کو تسلیم نہیں کیا اس نے نہ اللہ کو تسلیم کیا, نہ رسول کو تسلیم کیا ہے, نہ قرآن کو کیا, بس اعتراض کرتا ہے. باطنی پہلو سے پیغمبر اللہ کا پیغام لے کر ظاہری پہلو سے مخلوق تک پہنچاتا ہے. باطنی پہلو وہ نور, اس نور نبوت کو صوفیوں نے سنبھالا ہے. یہ نور نبوت وہ نری ہدایت ہی ہدایت ہے, اس میں گمراہی کوئی نہیں. پہلے حضرت فرما چکے ہیں کہ ظاہری جو علوم ہیں ان میں ہدایت بھی ہے اور گمراہی بھی ہے, ہو سکتی ہے. بغیر اس کے یعنی یہ نور نبوت کے اصول کے بغیر اس کے مجھے اصلاح کے لیے کوئی چیز نظر نہیں آئی. حضرت فرما رہے میں نے مناظرے بھی کیے ہیں, بعد والوں کے لیے مناظر پیدا بھی کیے ہیں. سارے مناظر جو پاکستان میں حضرت جی کے شاگردوں میں آتے, پیدا کرنے کے بعد جس وقت میں نے دیکھا ہے کہ علماء پیدا ہو چکے ہیں تو اس وقت میں پیچھے ہٹ آیا. جس وقت کوئی نہیں تھا میدان میں تو میں تنہا تھا, تنہا. کوئی آدمی دوسرا پاکستان میں اس وقت غیر مذاہب سے اتنا واقف ہی نہ تھا, خاص کر کے شیعہ پارٹی سے. تو مناظرے بھی کیے ہیں, رسائل بھی لکھے ہیں, تقریریں بھی کی ہیں, جلسوں میں بھی شامل ہوتے رہے ہیں. عموماً علماء سے میں اجتناب کرتا رہتا تھا. جلسوں میں اکٹھے ہوئے 8-8, 10-10, 12-12, 4-4, 5-5, 2-2, لیکن رات کو میں علیحدہ رہتا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مجھے پتا ہے شکوہ بنتا ہے لیکن عام ہے, کسی خاص کا نام تو نہیں. ممبر پر اور بات کرتے ہیں اور جس وقت تنہائی میں بیٹھتے ہیں تو باتیں اور کرتے ہیں. اس لیے لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچتا.
یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی عامل ہو یعنی عمل کرنے والا ہو، مکمل اس پر اس کا عمل ہو، اور وہ بات کہے اور اس میں اثر نہ ہو۔ میں نے کتابیں بھی لکھی ہیں، لاتعداد کتابیں لکھی ہیں، سب کچھ کیا ہے، کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ بغیر اللہ اللہ کرانے یعنی اصول نور نبوت کے، بغیر اس کے کوئی صورت نظر نہیں آئی اصلاح کی۔ اب ہزاروں کی تعداد میں قلوب بدل چکے ہیں، وہ آدمی پیدا ہو چکے ہیں جو میرے بعد بھی انشاءاللہ کام کرتے رہیں گے۔ تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ دل کو بدلا جائے۔ دل بدل جائے تو سارا نظام ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ امریکہ سے بلا کے آدمی لانے ہیں، یا چین سے لانے ہیں، یا روس سے لانے ہیں، یا انگلینڈ سے۔ یہی دل ہیں۔ جس وقت یہ دل نور نبوت کو کاٹ کر حاصل کر لیتا ہے، منور ہو جاتا ہے، تو اس وقت یہ ظلمت کی طرف جانے کی احتیاج نہیں رہتی۔ اور اہل سنت والجماعت کہتے بھی اسی کو۔ حضرت شاہ صاحب، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ہیں، بہت ذہین ہوئے ہیں، علامہ شامی سے بھی زیادہ ذہین۔ وہ لکھتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کی مدار ان دو چیزوں پر ہے: نبوت کے دونوں پہلو جس نے سنبھال لیے ہیں، محفوظ کر لیے ہیں، وہ اہل سنت ہیں۔ اہل سنت ہی کے چار مذہب ظاہری جو ہمارے ہیں اور چار فرقے ہمارے باطنی ہیں۔ دنیا میں کوئی مذہب ایسا نہیں، کوئی دنیا کا فرقہ نہیں جس میں یہ دونوں چیزیں پائی جائیں۔ علوم ظاہریہ سے ہر ایک آدمی واقف ہے، پڑھتا ہے، لیکن جو اصل چیز ہے باطنی علوم، وہ نہیں حاصل کرتے۔ علماء ظواہر علوم نبوت سے واقف ہیں، نور نبوت سے محروم ہیں، یہ اصل تک نہیں پہنچ سکے۔ قشر حاصل کرتے ہیں یعنی چھلکا، اور مغز رہ جاتا ہے۔ چھلکا حاصل کرتے ہیں، مغز رہ جاتا ہے۔ اگر یہ چیز حاصل ہو جائے، اللہ عطا کر دے، تو اس کے بعد گناہ کی طرف جانا بڑی مشکل ہے۔ گناہ تو گناہ رہ گیا، بعض روٹی اگر پلیت آ گئی ہے تو اس سے بھی اجتناب کرتا ہے، پتہ چل جاتا ہے۔ جس ویلے اللہ اللہ کرنی شروع کرتا ہے تو اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ کوئی پلیت چیز میں کھا بیٹھا ہوں، لیکن پلیت ہاتھ اس چیز سے رک جاتے ہیں، لیکن پلیت ہاتھ اس چیز سے رک جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا